illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں، اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے سے تمام خرابیوں، خامیوں، کوتاہیوں اور غیر شرعی رسوم و رواج کو ختم کر کے معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ ایک اہم بلکہ اہم ترین عنوان ہے۔ اور آج اس کے لیے نہ صرف اہل علم بلکہ ملت کا درد اور غم رکھنے والے مختلف احباب اصلاح معاشرہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، تجاویز منظور ہو رہی ہیں، جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود نتائج امید افزا نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے ہم وہیں پر موجود ہیں جہاں پہلے سے تھے۔ چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، اب تک وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں۔ یہ لمحات فکریاں ہیں، کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے؟ شمع جل رہی ہے اور اجالا اور روشنی نہیں آ رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن معاشرے سے خرابیاں، برائیاں، کوتاہیاں اور غیر اسلامی طور طریقے نہ مٹ رہے ہیں اور نہ قابل لحاظ مقدار میں کم ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس کے متعدد اسباب اور وجوہات نکل سکتے ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج ہر کسی کو اپنی نہیں دوسروں کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے نہیں دوسروں کے گھر سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح اور درست طریقہ یہی ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کیا جائے کہ مجھ میں کتنی خرابیاں، برائیاں، خامیاں اور غیر اسلامی طور طریقے ہیں، اور اپنا جائزہ لیا جائے کہ میری زندگی میں کتنی بدعنوانیاں اور غیر شرعی طریقے موجود ہیں۔ یہ حوصلہ بھی عطا کر مجھے رب کریم، یہ حوصلہ بھی عطا کر مجھے رب کریم کہ اپنے آپ کو آئینہ دکھاؤں میں، یعنی سدا اپنے عیوب ٹٹولتا رہے، اپنے خامیوں کو دیکھتا رہے اور اپنی اصلاح سنجیدگی کے ساتھ کرتا رہے۔ اگر بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا اور اصلاح کے لیے جد و جہد کرے گا تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہوگی، نورانی ہوگی، تقوی والی ہوگی، بلکہ اوروں کے لیے مثالی ہوگی۔ آدمی صاحب کردار اگر ہوتا ہے، آدمی صاحب کردار اگر ہوتا ہے، اس کی آواز میں، اس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہی اسلامی طریقہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر اپنے آپ کو اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، بیوی اور گھر میں موجود احباب کو
آتش دوزخ سے بچانے کا حکم دے رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا شریعت میں کتنا اہم مقام رکھتا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ ہم اچھی طرح سمجھیں۔ ازواج مطہرات حضرت قدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ، اور بناتِ طیبات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب کی سب نیک پارسا تقوی شعار بیویاں ہیں۔ یہ سب کی سب نماز کی پابند بلکہ نماز کی شوقین ہیں۔ باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں نماز کا حکم دیں۔ یہاں نماز بطور مثال ہے کہ وہ دین کا اہم ستون ہے۔ اس سے مراد سارا دین ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سارے دین پر چلنے کا حکم دیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹوں، یہ دین اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور موت صرف تمہیں اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا آخری منظر، انہوں نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو محفوظ کیا۔ سبھی گھر والے، ان کے اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سبھی موجود تھے۔ انہوں نے ان سے کہا میری زندگی میں تم رب کے فرما بردار رہے، دین حنیف پر ثابت اور قائم رہے، رب کی عبادت کرتے رہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس راستے پر چلو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ الغرض اس طرح انبیاء اکرام اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ عزیز دوستوں، اصلاح معاشرے کا صحیح اور درست طریقہ یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرے، پھر اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرے، پھر ان فکروں کے ساتھ سبھی احباب کی اصلاح کی فکر کی طرف متوجہ ہوں۔
جب اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور ہر گھر میں ایک مصلح یعنی اصلاح کرنے والا گھر کا نگران موجود ہوگا تو انشاءاللہ بآسانی اور بہت جلد ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حیات شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ ہمیں شرف نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد